باب قول اللہ عز وجل فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. باب اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد عبادت کے بعد دنیا کے کام کاج کرنا منع نہیں ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال كانت فينا امرأة تجعل على اربعاء في مزرعة لها سلقا. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کانت تھی فینا ہمارے درمیان امرأة ایک عورت تجعل وہ بناتی تھی علی اربعاء یہاں مراد ہے وہ نالیاں فی مزرعة جو کھیت میں تھی لہا اس کے سلقا چقندر یعنی تجعل علی اربعاء فی مزرعة لہا سلقا یعنی اپنے کھیت کی نالیوں پہ چقندر بوتی تھی. مراد یہ ہے کہ نالی وہ پانی گزرتا ہے نا اس سے جسے کھال بھی بولتے ہیں تو اس کے کنارے چونکہ پانی قریب ہوتا ہے تو اس لیے سبزیاں اور اس طرح کی چیزیں بو دی جاتی ہیں کہ جن کو عموماً ذرا زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ چقندر بو لیا کرتی تھی ان خاص جگہوں پہ. فکانت اذا کان یوم الجمعہ تھی تو پھر جب جمعے کا دن ہوتا تنزع نکالتی اصول جڑیں السلقی چقندر کی فتجعلہ تو رکھتی ان کو فی قدر ہنڈیا میں ثم تجعلہ پھر ڈال دیتی علیہ اس پر قبضتن ایک مٹھی من شعیر آٹے کی تطحنھا جس کو وہ خود پیستی تھی فتکون تو ہو جاتی اصول السلق چقندر کی جڑیں ارکہ اس کی بوٹیاں یعنی وہ بوٹیوں کی جگہ ہو جاتی. وکننا ننصرف من صلاۃ الجمعہ اور ہم جمعہ کی نماز پڑھ کے واپس آتے فنسلم علیہا ہم اس کو سلام کرتے فتقرب ذلک الطعام تو وہ ہمیں کھانا قریب کرتی الینا طرف ہمارے فنلعقہ تو ہم اس کو چاٹ جاتے. وکننا نتمنى اور ہم تمنا کیا کرتے تھے یوم الجمعہ لطعامها ذلک جمعے کے دن کی اس کے اس کھانے کی وجہ سے. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ عورت کھیت میں کام کر سکتی ہے یعنی کھیتی باڑی اگرچہ اس پہ فرض نہیں لیکن اگر کوئی عورت اپنے گارڈن میں سبزیاں اگاتی ہے یا اپنے کسی ایسے کھیت میں تو اس کو اگانے میں ثواب ہوگا کیونکہ جو بھی شخص اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اگاتا ہے اور اس اگانے سے کوئی انسان جانور پرند چرند کوئی چیز بھی کھا جاتی ہے تو وہ اگانے والے کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں کہ عورت بھی اگا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے صدقہ کرنا چاہیے یعنی کچھ ایسے کام بھی کر لینے چاہیے کہ جس سے وہ اس کے اپنے خاص پیسے ہوں اور اس میں سے وہ صدقہ کرے. یعنی وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی جو اس کے شوہر کا کھیت ہوتا اس میں سے اٹھا لاتی اور پکا کے دیتی یہ بھی ثواب کا کام تھا. لیکن اس عورت نے کیا چاہا کہ اپنے ہاتھ سے خود محنت کر کے خود کوشش کر کے مال کما کے پھر اس کو خرچ کرے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ یہ بھی کر سکتی تھی کہ وہ جب صحابہ کرام گزرتے تو ایک ایک جڑ پکڑا دیتی یہ لوگ گھر جو اپنی بیویوں کو پکا کے کھلائیں تمہیں نہیں وہ خود پکا کے دیتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانا پکا کے کسی کو کھلانا جو ہے یہ بھی ثواب کے کاموں میں سے ایک کام ہے. جو عورتیں کھانا پکاتی ہیں وہ کبھی یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ حقیر کام کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں عموماً گھر کے کام کرنے سے عورت بری معلوم ہوتی ہے. اگر وہ گھر سے باہر جا کے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے اور جو بیچاریاں گھر میں لگی رہتی ہیں عموماً کہتے ہیں اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں. تو گھر میں بھی کام کرنا ضائع کرنا نہیں. ہاں اگر صلاحیت زیادہ ہے تو گھر کا کام کر کے کچھ اور بھی کر لینا چاہیے. عورت یہ نہ کہے کہ چونکہ میرے پہ فرض نہیں اس لیے میں نہیں کرتی, نفل نماز کو اس لیے نہ پڑھے کہ فرض نہیں اس لیے میں نفل نہیں پڑھتی. نہیں, جب موقع ملے جس خیر اور بھلائی کے کام کا انسان وہ کر لے. پھر کیا پتا چلتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے صحابہ کرام کو دے رہی ہے جو ان کی رشتہ دار نہیں ہے, جو ان کی محرم نہیں ہے. یعنی ایک عورت کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا غیر محرم کھا سکتے ہیں. اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ کھانا پکا کے اگر یہ یہاں بیچتی تو بیچ بھی سکتی تھی. مثلا اگر کسی ریسٹورینٹ میں کوئی عورت پکاتی ہے یا اس نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے اور وہ پکا کے بزنس کر رہی ہے, دے رہی ہے, دلوا رہی ہے, تو اس کو اجازت ہے. یعنی اسلام اس کام کی اجازت دیتا ہے. پھر اسی طرح کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جھوٹا تکلف نہیں کرتے تھے جیسے جھوٹ ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی جھوٹ کی نظر کر دیا کہ بھوک بھی لگی ہے تو کہتے ہیں جی نہیں شکریہ ہم نہیں کھاتے. نہیں, وہ اپنی کس طرح کھلے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم کھاتے تھے, اتنا کھاتے تھے کہ برتن چاٹ جاتے تھے. نلعقو انگلیاں چاٹنا بھی اور برتن چاٹنا بھی مراد ہے اس سے. اور پھر ساتھ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں تو ہائے شرم آتی ہے کیسے مانگے کیا کریں. وہ کہتے کہ ہم تو انتظار کرتے تھے کہ جمعہ کب آئے گا اور پھر ہم وہ کھانا کھائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خود دعوت دے کہ آؤ کھا لو تو کھانے میں حرج نہیں ہے. مانگنا منع ہے, مانگنا برا ہے, کیونکہ ضرورت کے تحت انسان مانگ بھی سکتا ہے, دوسرے کو اپنی ضرورت بتا بھی سکتا ہے,
لیکن اگر کوئی خود اب آفر کر رہا ہے کہ آؤ کھانا کھا لو، تو اس صورت میں کھانا کھانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو اس کو بھی عیب سمجھا جاتا ہے کہ ہم فلاں کے گھر سے کیوں کھائیں یا اس کے گھر میں کیوں جائیں. تو یہ اس طرح کے عیب اور آر اور تکبر جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی آفر کر دے، اب یہ کہ بیچاری کے پاس گوشت نہیں تھا لیکن سبزی تھی، تو سبزی کا سوپ کس طرح بناتی تھی کہ سبزی اس میں موٹی موٹی ہوتی تھی اور اس میں آٹا ڈال کے اس کے شوربے کو گھنا کر لیتی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شوربہ ہوتا اور ساتھ اس میں جو جڑیں تھی وہ یوں محسوس ہوتی جیسے ہم بوٹی کھا رہے ہیں، اور وہ اس کو شوق سے کھایا کرتے تھے. تو یعنی ایک حدیث میں بہت ساری حکمت کی باتیں ہیں، لیکن افسوس کہ یہ سارے طریقے ہم سے بالکل ختم ہو کے رہتے. اور امام بخاری یہ حدیث کس لیے لائے ہیں کہ جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اگر فضل سے مراد یہاں کیا ہے، وہ عورت کا پکا پکایا کھانا آفر کرنا. یہ فضل ہے، اس کو انسان کھا سکتا ہے، لے سکتا ہے، اور اسے اللہ کا فضل سمجھ کے لے لینا چاہیے. اور اس میں آتا نا ایک حدیث میں جیسے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے کچھ دیا تو آپ نے اس کو لینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا کہ نہیں، انکار نہ کرو، جب بغیر مانگے تمہارے پاس کوئی چیز خود آ جائے تو فخذہ، اس کو لے لو، فتمولہ، اس کو اپنا مال سمجھو، لیکن بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے، اور مانگ کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی چیز اللہ کی رحمت یا فضل کا حصہ ہے تو اس میں جھوٹا تکلف جو ہے وہ ناجائز ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور کھانا نہیں کھاتے تھے مگر جمعے کی نماز پڑھ کے. یعنی جمعے کے دن جمعہ پڑھ کے کھانا اور قیلولہ ہونا چاہیے. اور عام دنوں میں جیسے گرمی وغیرہ ہے تو کھانا کھا کے تھوڑا آرام کر کے بھی ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے.